رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کی ہمیشہ مدد کرے گا. اگر ایک مسلمان مقروض ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کا خاندان، اس کا کنبہ اور قبیلہ اس کا قرض اتارے گا. اگر وہ اتنا مجبور اور بے بس و بے کس ہو گیا ہے، آج جنازے کا وقت آ گیا ہے، کوئی اس کا قرضہ ادا کرنے والا موجود نہیں ہے، تو مسلمان کسی مسلمان کو مقروض مرنے نہیں دے گا. اس کا جنازہ ایسے نہیں پڑھایا جائے گا کہ قرض اپنی گردن میں لے کر قبر میں چلا جائے اور حساب کتاب معلق ہو جائے. جنت میں بھی جانا ہو تو حساب کتاب معلق کر دیا جاتا ہے مقروض کا. قرض ادا کر کے جنت میں بھی بندہ جانا ہو والا اعمال کرتا ہو، جنتی اعمال بھی ہوں، تو جب تک قرضہ ادا نہ کیا جائے گا اس کا حساب کتاب معلق ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے. جب پتہ لگتا تھا کوئی قرضہ ہے، رسول اللہ وارثوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے، اس کا قرضہ اتارو، اس کے جنازے سے قبل اس کا قرضہ اتارو، یا کوئی ذمہ داری قبول کرے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاؤں گا. آج مسلمان امت، یقین مانیے آج تو ایسے ایسے واقعات ہیں، کچھ عینی واقعات بھی ہیں، بات آئی ہے تو کئی جنازے پڑھائے ہیں، کچھ بات کریں تو تلخ ہو جاتی ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں، سگے بیٹے، اپنے وارث سگے بیٹے باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں کیا پتا باپ نے کس سے لین دین کی تھی، ہمیں کیا پتا کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے کوئی سچ کہہ رہا ہے. اس وقت بھی جب باپ مر چکا ہوتا ہے، سامنے میت بڑی ہوتی ہے، اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں، جس نے ساری زندگی پالا ہوتا ہے اس کے قرض کے بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. ایسے واقعات بھی معاشرے میں موجود ہیں. اور حضرت عمر نے بھی تو وصیت کی تھی نا، صرف میرے گھر والوں سے نہیں، قبیلہ عادی سے بھی پوچھنا، قریش سے بھی پوچھنا. اسی میثاق کو رسول اللہ نے تحریر کروا دیا. مسلمان مقروض ہوگا، صرف یہ نہیں کہ اس کا خاندان اس کا قرضہ اتارے، صرف یہ نہیں کہ اس کے وارثین، اگر وہ جائز طور کے اوپر وہ اتنے سنگینی حالات کا شکار رہا ہے، قرضہ اتارنے کی خواہش رہی ہے، ایماندار ہے لیکن مقروض ہو گیا ہے، تو پھر پوری مسلمان امت اپنے مسلمان بھائی کو مقروض نہیں مرنے دے گی. مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر یہ احسان ہے. آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کی ایک باقاعدہ شک بھی ہے، گردنوں کو آزاد کرنا. اس سے مراد صرف قیدیوں کو چھڑوانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے جو قرضوں میں پھنسا ہو اس کو بھی رہائی دلوانا، اس کی بھی گردن کو آزاد کروایا جائے. مقروض کی گردن بھی پھنسی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں امت کے مابین جو تعلقات ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا. اگر ظلم کرنے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا چچا ہوگا، یہ میثاق مدینہ میں لکھا ہے، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا. کس کے خلاف؟ اپنے بیٹے کے خلاف. یہ مسلمان امت کا درس دیا جا رہا ہے. اس میثاق مدینہ کو ہم فراموش کر چکے. یہ اسلامی ریاست کی بنیادی اکائیاں ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہود ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گے ان کے اخراجات، ان کے ذمیوں کا تمام حقوق بیان کر دیے گئے، یہودیوں کے بھی تفصیل کے ساتھ. لیکن اللہ رب العزت کو بھی کچھ اور منظور تھا، اور اللہ رب العزت بھی مدینہ طیبہ سے ان یہودیوں کو نکالنا چاہتے تھے. اور شاید میرے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ حرم مقدس تھا. جیسے اسی میثاق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دارالحکومت ہونے کو بھی بیان کیا، اور سور اور عیر کے مابین کو حرم قرار دے کر اسی میثاق میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اسلامی ریاست کا پایا سلطنت مدینہ ہوگا. یہ بیان کر دینے کے بعد، یہودیوں کے تمام حقوق بیان کر دینے کے بعد، چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی امن سے رہتے، احترام سے رہتے، مسلمانوں کے ساتھ عزت والا معاملہ کرتے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریاست کا حصہ مان لیا. حتیٰ کہ ان کو مسلمان امت کے اندر جگہ دے دی. لیکن یہودی اپنے بغض اور حسد سے اور کینے سے باز نہیں آئے. حضرت صفیہ خود بیان کرتی ہیں میرا چچا اور میرا باپ کٹر یہودی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھنے چلے گئے. واقعے کو مختصر کرتا ہوں. دیکھ کر واپس آئے تو میں نے اپنے چچا سے اور اپنے باپ سے پوچھا، ہاں جی کیا پایا، کیا دیکھا؟ تو میرے چچا اور میرے باپ آپس میں بڑبڑانے لگے.
ہے تو وہی ہے، نبی تو وہی ہے، رسول تو وہی ہے جس کی آمد کا ذکر تورات میں موجود ہے، نشانیاں بھی ساری کی ساری موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان چکے تھے، جو پہچان چکے تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں پھر میں نے پوچھا آپ کا اب اس بارے میں کیا خیال ہے، ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے؟ تو میرا باپ اور چچا غصے سے منہ پھیر کے کہنے لگے عداوت کی، بغض کی اور نفرت کی اور مخالفت کی دیواروں کو قائم کر دیں گے، کبھی اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے کہ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آیا، اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا۔ یہ ہے وہ نفرت، یہ ہے وہ بغض جو یہودیوں نے اتنے اعزازات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتا، اور اسی پر بس ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، عبداللہ بن سلام کا آپ سب نے نام سنا ہوا ہے، انہوں نے اسلام جب قبول کیا، اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ، انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی رسول اللہ کے سامنے کہ میں آپ سے چند سوال کروں گا، آپ ان سوالوں کے اگر مجھے جواب دیں گے، مراد ان کا بھی یہی تھا، وہ جواب چاہیے جو تورات میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ مراد یہ نہیں تھا کہ کلی طور کے اوپر، اگر وہ ہماری تعلیمات سے ملتے ہوں گے، ہماری وحی سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو آپ کے اوپر اسلام کو قبول کر لوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ بڑے عالم جو یہودیوں میں سے تھے، یہ پہلے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آ کے کیا کہا، سوال رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہاں سے بھی دیکھ لیجئے یہودیوں کا کینہ، رسول اللہ نے ان کو عزت اور احترام دیا۔ عبداللہ بن سلام آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول 3 سوال ہیں، آپ سے شرط تھی چند سوال پوچھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری بعثت بھی قیامت کی نشانی ہے، رسول اللہ کی بعثت بھی، آخری نبی کا آنا بھی۔ رسول اللہ سوال کو سمجھ گئے، مراد یہ ہے کہ جو ان کی تورات میں بھی پہلی نشانی کر کے ذکر ہو۔ پھر کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلا کھانا کیا کھلایا جائے گا۔ یہاں بھی رسول اللہ سمجھ گئے کہ جو ان کے وحی کے مطابق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا بھی وحی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ کیا بات ہے اللہ کے رسول، کبھی بچہ ماں پہ جاتا ہے اور کبھی بچہ باپ پہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین آئے ہیں اور مجھے آ کے تینوں سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا، یہ فرشتہ تو یہودیوں کے بڑا خلاف ہے، آپ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی جو قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے، مغرب مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو مشرق کے لوگوں کو مغرب تک بھگا کے لے جائے گی۔ رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد امام ابن کثیر نے اس آگ کا مشاہدہ بھی کیا، یہ نشانی وقوع پذیر بھی ہو گئی ہے۔ دوسرا جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے اندر جنتیوں کی جو پہلی ضیافت ہوگی جنت میں داخلے کے بعد، وہ مچھلی کی کلیجی کا ایک بڑا ہوا حصہ ہوگا، کلیجی کے ساتھ ایک ایکسٹرا حصہ ہوگا، اس کی دعوت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کھلائیں گے۔ تیسرے سوال کا جواب دیا کہ کئی مرتبہ مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے، کئی مرتبہ عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو مشابہت، شکل و صورت، جنس وغیرہ عورت کی طرف چلی جاتی ہے، مرد کا پانی غالب آ جائے تو مرد کی طرف چلی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سلام عالم دین تھے، انہوں نے رسول اللہ کے یہ تینوں جوابات سنے اور اس کو اپنی تورات کے مطابق بالکل صحیح پایا، اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہاں بھی یہودیوں کا بغض دیکھیے، عبداللہ بن اسلام خود کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہودی آئیں گے میرے بارے میں، آپ ان سے پوچھ لینا میں کیسا ہوں، آپ ان کو میرے اسلام کا مت بتلائیے گا، اگر آپ نے ان کو میرے اسلام کا بتلا دیا وہ مجھے برا بلا کہیں گے، پہلے بغیر اسلام کے بتلائے ذرا میرے بارے میں پوچھ لینا تاکہ آپ کو میرے بارے میں بھی تسلی ہو جائے، اور پھر اسلام کا بتا دینا اور یہودیوں کا طرز عمل بھی دیکھ لینا۔ وہی عبداللہ بن سلام جو چند لمحے پہلے یہودی ہیں، یہودیوں کی حسلت بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مسکرا اٹھے، یہودیوں کو بلایا، کہنے لگے عبداللہ بن سلام تمہارے ہاں کیسے ہیں؟ یہودی یک زبان ہو کے کہنے لگے بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت عظیم انسان ہیں، ان جیسا یہودیوں میں کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ وہی یہودی جو 1 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے اب کیا کہتے ہیں، یہ جواب بھی محفوظ ہے، کہتے ہیں اس کے باپ سے بدتر کوئی نہ تھا، اس سے بدتر کوئی نہیں ہے، یہودیوں میں سب سے برا ہے۔ یہ یہودیوں کا وہ فتنہ ہے کہ ایک ہی لمحے پہلے سب سے بہتر باپ
سب سے عمدہ سکالر اور ایک لمحے کے بعد سب سے بدترین باپ کا بیٹا ہے اور سب سے بدترین انسان ہے. حتیٰ کہ شاس بن قیس نامی ایک شخص، یہودیوں کی جو فتنے بازی ہیں یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیے ہیں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم خود بھی یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم، اگر تم یہودیوں کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان کو اپنی موالات اور دوستی میں مت لے کے آنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے ہیں یہ یہودیوں کی ان شورش اور ان بد عملیوں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً آپ کے سامنے رکھا کہ یہودیوں سے بڑا اچھا طرز عمل کیا، میثاق مدینہ کیا، لیکن بعد نہ آئے شاس بن قیس ایک یہودی بوڑھا تھا، مسلمانوں کے اتنے خلاف تھا، اوس و حضرج کی آپ کو پتہ آپس میں صلح ہو گئی. تو اس بوڑھے نے سوچا یہ تو مسلمان ایک امت بن گئے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، ان کی لڑائی بڑھکانی چاہیے. اوس و حضرج کے مابین پھوٹ ڈالنے لگا، کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اوس کی تعریف، کبھی حضرج کی تعریف، کبھی زمانہ جاہلیت کی باتیں، انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا. جب آگ اور چنگاری لگائی ایک وقت ایسا آ گیا کہ اوس اور حضرج کے سرداروں نے تلواروں کو نکال لیا اور کہا فلاں جگہ پہ جا کے آج ہی جنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کا دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا ہے کون نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ خبر پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے، بھاگتے ہوئے آئے اور کہا ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم ابھی سے زمانہ جاہلیت کے نعرے لگانا شروع ہو گئے ہو. اوس اور حضرج کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تمہیں یاد نہیں تم آگ کے گھڑے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تلواروں سے لیس تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ایک امت بنا دیا. اسی وقت اوس اور حضرج کے سردار رونا شروع ہو گئے. اللہ کے رسول شیطان غالب آ گیا. یعنی یہودیوں نے کوئی موقع نہ چھوڑا